اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کی آج پہلی ایپیسوڈ ہوگی۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہم السلام کا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام منصب خلافت پر فائز ہو کر افضل الملائکہ اور اشرف المخلوقات قرار پائے۔ ان کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا اور وہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کی صنعت و کاریگری سکھا دی تھی۔ ناظرین کرام، نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے اور ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ پاک آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسنیب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ناظرین اکرام، ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت فتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں ہی کو بھیجتے تھے۔
ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو جعفر باقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ یہ قصص ابن کثیر کے صفحہ نمبر 27 پر مذکور ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 5 جگہ، سورۃ آل عمران کی 2 آیات میں، سورۃ المائدہ کی 1 آیت میں، سورۃ الاعراف کی 7 آیات میں، سورہ الاسراء کی 2 آیات میں، سورۃ القف اور سورۃ مریم میں 1 جگہ، سورۃ طٰہٰ میں 5 مقامات پر، سورۃ یاسین میں 1 جگہ، سورۃ بقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسرار، سورۃ قاف، سورۃ طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر میں فقط صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم، سورہ یاسین میں ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا، اور یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2955 میں مذکور ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ حجر آیت 26، اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 14، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ قرآن کریم میں آگے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہی ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 31 سے لے کر 33 میں مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم علیہ السلام واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی۔ جب علم کی اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے علم و فہم سے متعلق اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے بھی واضح ہوا کہ عالم غیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی عالم الغیب جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، یعنی آدم کو سجدہ کرو۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا
تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بحیثیت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، اور ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی۔ یعنی کہ یہ شیطان نے اپنا جو گفتگو تھی رب سے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو تم نے انسان پیدا کیے ان کو گمراہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 12 تا 18 میں مذکور ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ابلیس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اپنے گہنونے جرم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے مردود کر دیا گیا ہے، تو اس نے بجائے توبہ و ندامت کے اور بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامرادی کا ثبوت دیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روز محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی دراز کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خودسری کا مظاہرہ کیا کہ جس آدم علیہ السلام سے کینہ رکھنے کی نحوست سے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اسی آدم علیہ السلام کو اس بات کی دھمکیاں رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ اب میں تیری اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا کر پروردگار کی نافرمانی پر مجبور کر دوں گا، اور ان میں سے اکثر کو خدا کا ناشکرہ بنا دوں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے اماں ہوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس و وہمدم ثابت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کرے، تاکہ ان دونوں سے رب کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے، کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ آخر اس ایک درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پروردگار نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں جو ہے ابدی حیات مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ پھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت، اب یہ نہیں کہ وہ لالچ دے رہا ہے کہ یہ اگر تم نے کھا لیا تو تم تو پھر وہ فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں ابدی راحت مل جائے گی، ابدی زندگی مل جائے گی، فرشتہ تمہارا موت کا فرشتہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ اس نے جناب نا ابلیس قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو، پھر دیکھنا کیا تبدیلی آتی ہے۔ غرض شیطان نے
तमा साजी के साथ झूठी कस्में खाकर इन्हें अपने जाल में जकड़ने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि अपनी नरमी, खुशामदी और हद से ज़्यादा वहम वाले रवैये की वजह से वो अपने मिशन की कामयाबी के करीब होता चला गया। हालांकि इब्लीस उनका वही देरीना दुश्मन था जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफत इलाही से सरफराज होने के हसद और शदीद नफरत की बिना पर उन्हें सजदा करने से इनकार किया था, और खुद खुदा ने उन्हें सख्त तरीन ताकीदी अल्फाज के साथ उसकी फरेबकारी, धोखाधड़ी से बचने का हुक्म देते हुए फरमाया था। ये सूरह ताहा आयत नंबर 117 है। ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। यानी अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को कहा था कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ये तुम दोनों को बहशत से ना निकलवा दे और फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। लेकिन शैतान की बातों में आकर दोनों ने इस दरख्त का फल खा लिया। फिर क्या हुआ, देखते ही देखते दोनों बेलबास हो गए। खुद को इस हालत में देखकर घबरा उठे, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्मों को ढांपने लगे। ये थी शैतान की पहली कामयाबी। नाज़रीन इकराम, क़ससुल अंबिया अल्लामा अब्दुल वहाब अल नज्जार अल मिस्री, ये 28 और 29 सफ़ात पर मज़कूर है। अब अल्लाह नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक शैतान की एक एक हरकत से वाकिफ था, लेकिन अल्लाह की रज़ा यही थी। चनाचे जब रब्बे काबा ने इन दोनों को इस हाल में देखा तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि उस दरख्त के करीब ना जाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो सूरह अल-अराफ 22 नंबर आयत में है ये। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ के कांप उठे, नहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की। ये भी सूरह अल-अराफ आयत नंबर 24-25 में मज़कूर है। ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अल्लाह पाक ने फरमाया, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर रहोगे, जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहां ही मरना है और उसी में फिर पैदा होना है। नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर रहने का हुक्म सादर हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ज़मीन में किस जगह आकर उतरे, इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात हैं। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इन रवायात को मुख्तलिफ हवालों के साथ तहरीर किया है। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में आकर उतरे तो इनके पास हजरे अस्वद भी था। हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जद्दा में, और इब्लीस बसरा से चंद मील के फासले पर दस्तमियान के मकाम पर उतरा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम पर उतारा गया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम मरवा पहाड़ी पर उतरे। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास एक मुट्ठी भर जन्नत के दरख्तों के पत्ते थे, जिन्हें उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। ज़मीन पर किस्म किस्म के खुशबूदार दरख्त इन्हीं पत्तों की पैदावार हैं। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, जिब्रील अमीन, ये क्या है? अर्ज़ किया, इस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावल फरमा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज़ किया, इन्हें ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिए। वो दाने वज़न में दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज़्यादा थे। वो दाने उगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसी से जुदा करके सफाई की,
اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی، اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے تناول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھیڑ کی اون کا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں دونوں نے پہلے اون کاٹا، پھر اسے چرخے پر کاتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ اور اماں ہوا کے لیے ایک لمبی قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ ناظرین کرام، یہ قصص ابن کثیر کے صفحہ نمبر 64 میں مذکور ہے۔ آج کی ہماری یہ پہلی قسط تھی اس حوالے سے، جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بات کی، اور انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔